جس دن سوالات ہوتے وقفے سوالات ہوتے آپ کے منسٹرز نہیں ہوتے تو پھر سوالات کا سسٹم ختم کر دے. آئندہ بلوچستان اسمبلی میں ضابط بیٹھ جائے, ضابط اب بیٹھ جائے, وہ نہیں دے سکتے سوالات کا جواب. تو اس لیے جناب اسپیکر آپ کے توپوں کا رخ جو ہے نا وہ اپوزیشن کی طرف, وہ کابینہ کا حصہ اس لیے ہے کہ جناب اسپیکر وہ اپنے سوالات کو اٹینڈ کر دے. کمرے وہاں پہ انہوں نے پرمنٹ دیے ہیں آف دی ریکارڈ, 30,000 40,000 50,000 روپے مہینے کا لے رہے, 20,000 روپے بلوچستان ہاؤس کے اس کمرے میں دینا ہے تو پھر کوئی جا کے پی سی میں رہے اور میریٹ میں اس میں رہے, سرینا ہوٹل میں جا کے رہے. وہ آپ کے منسٹر نے آپ کے ممبر سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں کہیں جا رہا ہوں. مائک آن کرے اپوزیشن لیڈر کا. اور جس دن سوالات ہوتے وقفے سوالات ہوتے آپ کے منسٹرز نہیں ہوتے تو پھر سوالات کا سسٹم ختم کر دے کہ آئندہ بلوچستان اسمبلی میں ضابط بیٹھ جائے, ضابط اب بیٹھ جائے. بلوچستان اسمبلی میں وقفہ سوالات کا کوئی آئین سے ترمیم کر کے یہاں سے نکال دے, اس کو ویلڈ پوائنٹ ہے اس طرح کر لے, کیونکہ جس دن وقفہ سوالات ہو جاتے منسٹر نہیں ہے تو سوالات ایک تو 6 مہینے 8 مہینے یا سال کے بعد آ جاتے ہیں. سال کے بعد جیسے ہی آ جاتے منسٹر صاحب نہیں ہے, منسٹر صاحب نہیں ہے. اور یہ اس لیے منسٹر صاحب نہیں ہوتے ہیں کہ تاکہ وہ سوالات کا جوابات دینے کے موڈ میں نہیں ہوتے ہیں, وہ نہیں دے سکتے سوالات کا جواب. تو اس لیے جناب اسپیکر اس دن بھی ہم نے ریکویسٹ کیا تھا, روز ہم ریکویسٹ کر رہے اور سی ایم صاحب نے بھی ریکویسٹ کی تھی اور یہی کہا تھا کہ جی میرے کابینہ کے لوگ ہیں وہ آنا چاہیے ان کو. اگر اس طرح رکھ لوگ ہم سوالات, ہمارے پاس اور کیا ہے ہتھیار, یہی ہمارے سوالات ہیں. اس کو اگر وہ اٹینڈ نہیں کرتے تو پھر ہمارے بیٹھنے کا فائدہ ہی نہیں ہے, کیا کریں ہم. بالکل پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے, اس طرح نہیں ہوگا جناب اسپیکر, یا اس کے لیے سخت رولنگ دے دے یا وقفہ سوالات کا سسٹم ہی ختم کر دے. اب یہ میں گزارش کر رہا ہوں آپ کو اپوزیشن لیڈر صاحب, پہلے بھی آپ نے کہا تھا لیکن جناب اسپیکر صرف آپ کہنے کی حد تک ہے باتیں, باقی عمل درآمد کسی چیز پہ یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے. نہیں آپ سنیں, ابھی فار ایگزامپل میں آپ کو دے رہا ہوں, محکمہ اطلاعات کے متعلق موجود ہے نہیں ہے تو اس کا سزا اس کو ملے گا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ جناب اسپیکر آپ کے توپوں کا رخ جو ہے نا وہ اپوزیشن کی طرف سے, اگر کوئی بندہ اپنے سوالات کو اٹینڈ نہیں کرتا بھلے اس سے سوالات خارج کر لے, لیکن جو گورنمنٹ کا ہے اس کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی. وہ وزیر بنتے ہیں اس لیے بنتے ہیں, وہ کابینہ کا حصہ اس لیے ہے کہ جناب اسپیکر وہ اپنے سوالات کو اٹینڈ کر دے, وہ ہمیں جواب دے دے. ہم پابند نہیں ہیں کسی کے, وہ پابند ہے جناب اسپیکر. آپ خامخواہ توپوں کا رخ جو ہے نا وہ اپوزیشن کی طرف کر رہے ہو, وہ نہیں ہے اس کا خارج کر دے. ہم اس کا فیور تو نہیں کر رہے, کا رخ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ ہم سوال اٹھاتے ہیں اور کنسرن منسٹر آتے نہیں ہیں. جی ہاں بالکل, میں نے کہا کہ کنسرن منسٹر بھی نہیں آتے, اس میں دو رائے نہیں ہے, لیکن جو سوال کرتے ہیں وہ بھی نہیں آتے ہیں. نہیں آتے وہ اپنا مجرم خود ہے, مطلب اپنے ہلکے کے والوں کو وہ جواب دے دے گا, وہ اپنے بلوچستان کو جواب دے دے گا, وہ اپنے لوگوں کو جواب دے دے گا. لیکن منسٹر کی دیکھیں جناب اسپیکر آپ بات کو جو ہے نا اس طرح لے جا رہے ہیں. منسٹر پابند ہے, وہ کابینہ کا حصہ ہے, وہ اس لیے تنخواہ لیتا ہے, وہ مرات لے لیتا ہے انہی چیزوں کے لیے کہ جی میں سوالات کا جواب دے دوں گا, میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو دیکھ لوں گا, میں اپنے چیزوں کو دیکھ لوں گا. دونوں طرف سے میری آپ کی موجودگی میں, ہاؤس کی موجودگی میں چیف منسٹر صاحب سے یہ گزارش ہے اور تمام منسٹر صاحبان سے کہ پلیز اس پوائنٹ کو آپ سیریس لیں اور آپ اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں تاکہ سیشن کے دوران آپ سے متعلق جو بھی کوشچن ہے آپ کو یہاں پر ہونا چاہیے. ادروائز بات حقیقت ہے کہ پھر یہ سوال جواب کا سلسلہ جو ہے نا اس کی کوئی ویلیو کوئی نہیں رہتی ہے, پھر وہ میرے خیال میں ایسی مذاق بن کے رہ جاتا ہے. تو مہربانی کر کے اپوزیشن والے بھی گورنمنٹ والے بھی جو سوال کرتے ہیں وہ بھی انشور کریں اپنی پریزنس کو, اور جن کے متعلق سوال ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی پریزنس انشور کریں اور وہ اسمبلی سیشن کے دوران حاضر رہیں. شاید آپ نے بھی کہا تھا کہ مجھے یہاں پہ ایک کمرہ الاٹ کر لے, تو ایس این جے ڈی نے کہا کہ جی رول میں نہیں ہے. میں نے بھی ایس این جے ڈی کو ریکویسٹ کی کہ مجھے بحیثیت اپوزیشن لیڈر ایک روم یہاں پہ دے دے. کہتے کہ جی یہ
اس میں نہیں ہے, رول میں نہیں, ہم آپ کو نہیں دے سکتے. ابھی جو رہ رہے ہیں, آپ مجھے بتا دیں, چیف سیکرٹری صاحب رہ رہے ہیں, ان کا پرماننٹ کمرہ ہے, آئی جی صاحب کا پرماننٹ کمرہ ہے وہاں پہ, ایک منسٹر رہ رہا ہے وہاں پہ پرماننٹ کمرہ ہے. جناب اسپیکر, اور بہت سارے لوگ ہیں, آپ جب بھی جاؤ گے, آپ جب بھی جاؤ, وہ کہتے ہیں کہ جی کمرے نہیں ہیں. کمرے وہاں پہ انہوں نے پرماننٹ دیے ہیں آف دی ریکارڈ, 30,000 40,000 50,000 روپے مہینے کا لے رہے, اور لوگوں کو رینٹ آؤٹ کر دیے وہاں پہ. آپ کبھی بھی جاؤ, وہ کہتے ہیں جی کمرہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. بھائی لسٹ دکھاؤ کون ہے, کہتے ہیں جی وہ تو لسٹ فلانا کے پاس ہے, وہ اس کے پاس ہے, وہ اس کے پاس ہے. آپ اس پہ ذرا سیریس وہ لے لیں سر, ایکشن لے لیں. ابھی بھی اگر 20,000 روپے بلوچستان ہاؤس کے اس کمرے میں دینا ہے, تو پھر کوئی جا کے پی سی میں رہے, اور میریٹ میں اس میں رہے, سرینا ہوٹل میں جا کے رہے. کہ 20,000 ایک کمرے کا. ابھی زمرک صاحب کا 6.5 لاکھ روپے کا بل آیا, 22 دن کا 6.5 لاکھ روپے کا بل آیا. تو اس چیز کو دیکھا جائے. اور پھر جو 12 کمرے وہاں پہ رینویٹ ہو گئے, میں بھی انجینئر ہوں, زمرک صاحب بھی انجینئر ہے, ہم نے سب کچھ دیکھا ہوا ہے. اگر دوسرے لوگ گھر بھی بناتے ہیں, مطلب یہ کہ 6 کروڑ روپے ان پہ رینویشن پہ خرچ ہو گئے. 5 کمروں پہ, 5 کمرے بنائے, 6 کروڑ روپے ان پہ. خوف خدا نہیں ہے. ذرا اس پہ انکوائری تو آج آپ بتا دیں, اس پہ آپ انکوائری کروا دیں کہ جی اس طرح بلوچستان کے پیسوں کو لوٹا جا رہا ہے. پھر بلیم یہی لگتا ہے کہ جی بلوچستان میں چیک اینڈ بیلنس نہیں, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کہ 6 کروڑ روپے 5 کمروں کے رینویشن پہ, وہ بھی رینویشن پہ, اور وہاں پہ جو فرنیچر رکھا ہوا ہے بالکل تھرڈ کلاس, آپ خود رہے ہو وہاں پہ. تو ان چیزوں پہ ذرا جناب اسپیکر, یہ ان چیزوں پہ ذرا دیکھنا چاہیے. ان پہ فوری ایکشن آپ لے لیں, انکوائری ہو جائے. نہیں ہے اگر 6 نہیں 12 کروڑ روپے خرچ ہوتے بھی ٹھیک ہے, کوئی انکوائری تو اس کا ہو جائے.